سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش 2، جس کا آج دوسرا راؤنڈ ہے، دوسرا دور ہے، اس کا دوسرا سیزن کہہ سکتے ہیں۔ الحمدللہ ربیع النور شریف میں، ربیع الاول شریف میں ہم نے 12 راتیں مسلسل یہ سلسلے کیے۔ 12ویں شریف کی بڑی رات کی بجائے ہم نے 13ویں رات کو اس سلسلے کا فائنل مقابلہ دیکھا اور ساری دنیا میں سلسلے کو پسند کیا گیا۔ 11ویں شریف کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان ہے۔ آج سے ذہنی آزمائش پارٹ 2 جو ہے اس کو شروع کر رہے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ آج سے سیرت اولیاء پر یہ سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ بہت ساری معلومات آپ کو ملنے والی ہیں۔ سلسلے کا فارمیٹ، سلسلے کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں، لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ساتھ آج مدرسۃ المدینہ مکی اور جامعۃ المدینہ مدنی کے طلباء کے درمیان مقابلہ ہے۔ کئی دنوں سے ان جامعات میں، ان مدرسوں میں تیاری کا سلسلہ ہے۔ طلباء نے بڑی زبردست تیاری کی ہے۔ میں سب سے پہلے مدرسۃ المدینہ مکی کے طلباء سے کہوں گا اپنی جگہ پر آئیں۔ ماشاءاللہ اللہ کے ذکر کی نیت سے انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم سبحان اللہ کہتے رہیں گے اور برکتیں لوٹتے رہیں گے۔ اب میں گزارش کروں گا جامعۃ المدینہ مدنی کے طلباء سے کہ وہ بھی اپنی جگہ پر آ کر تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ تو بڑی زبردست تیاریاں ہیں، لیکن یقیناً عمریں چھوٹی ہیں تو ٹینس بھی ہوں گے، کیونکہ اس سلسلے میں ایک پرابلم نہیں کہیں گے اس کو، لیکن چونکہ ہمارے سلسلے کا طریقہ ہے کہ یہ ناک آؤٹ بیسس پر ہوتا ہے، یعنی پہلا مقابلہ ہی آپ کا آخری مقابلہ بھی بن سکتا ہے۔ جو یہاں سے پیچھے رہ جائیں گے شاید ان کو پھر پلٹنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ہاں جاتے جاتے ہم ان کو تحفہ ضرور دے دیں گے۔ ہمارے سلسلے کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ ہم جیتنے والوں کو نہیں بلکہ پیچھے رہ جانے والوں کو تحفہ دے کر بھیجتے ہیں، اور جو آگے بڑھ جاتے ہیں اگلے دور کی طرف وہ اگلے دور میں چلے جاتے ہیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ ذہنی آزمائش کے مقابلے کا اسٹارٹ لیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں طریقہ کار بتائیں کتنے نمبرز کس سوال پر ملیں گے۔ پہلے مدرسۃ المدینہ مکی کے طلباء سے اور پھر جامعۃ المدینہ مدنی کے طلباء سے ان کے نام سنیں گے۔ باری باری بیٹا مائک اٹھائیے اور اپنے اپنے نام بتائیے۔ محمد احسان اتاری، ماشاءاللہ۔ محمد کریم رضا اتاری، ماشاءاللہ۔ محمد شہریار اتاری۔ محمد شہریار اتاری۔ جی جناب جامعۃ المدینہ والے اب اپنے نام بتائیں۔ محمد ذیشان احمد۔ محمد ذیشان احمد۔ جی محمد رضوان اتاری۔ ماشاءاللہ۔ محمد شبیہ الحسن اتاری۔ ماشاءاللہ۔ آپ تیار ہیں؟ سوالات کا سلسلہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم نہ صرف یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو جو حاضرین ہیں ان کو بھی مقابلے میں شامل کریں گے، تو یہاں موجود اسلامی بھائی تیار ہیں انشاءاللہ؟ تو اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں، کیمرے کے پیچھے کوئی نہ رہیں، کچھ مدرسۃ المدینہ مکی کی طرف آ جائیں، جو یہاں بیٹھے وہ اس طرف بیٹھ جائیں۔ تو اب یہ ہوگا کہ جب مدرسۃ المدینہ مکی کے اسلامی بھائی صحیح جواب دیں گے تو آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اور یہ والے سمجھ لیں جامعۃ المدینہ مدنی کے اسلامی بھائی ہو گئے۔ منظور ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، تو تھوڑے سے یہ پیچھے والے اس طرف ہو جائیں، بیچ میں گیپ کر دیں اور اس طرف ہو جائیں تاکہ ایک اور مقابلے کا سما بن جائے گا۔ میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی کہوں گا اگر آپ گھر میں 4 بیٹھے ہیں تو 2 ایک طرف ہو جائیں، 2 ہیں تو ایک طرف ہو جائیں، اور سوالات کے جوابات بھی دیجئے۔ نہیں آتا تو لکھتے جائیے۔ جب یہ سلسلہ ختم ہوگا تو سیرت اولیاء پر آپ کے پاس ایک خزانہ جمع ہو چکا ہوگا، علم دین کے بہت سارے مدنی پھول آپ سیکھ چکے ہوں گے۔ ہمارے مدنی منوں نے تو تیاری کی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے پاس کتنی تیاری ہے۔ تو چلیں اب یہ ایک طرف تو کر لیا ہے، اس طرف مدرسۃ المدینہ کے طلباء کے ساتھ ہی ہیں، اس طرف جامعہ والے ہیں۔ اب بتائیے کون جیتے گا؟ اچھا ادھر والے کہہ رہے ہیں مدرسے والے، ادھر والے کہہ رہے ہیں جامعہ والے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون آگے بڑھتے ہیں۔ سلسلے کا طریقہ انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارا دور ہوگا جس دور کا نام ہوگا جواب دیجئے سوال کا۔ جواب دیجئے سوال کا۔ اس سلسلے میں آپ دونوں سے 10 سوالات کیے جائیں گے۔ ایک سوال آپ سے ہوگا، ایک سوال آپ سے ہوگا، اور ہر سوال کا 1 نمبر ہوگا، صحیح جواب دیں گے آپ اگر تو۔ دوسرا دور ہوگا شعر مکمل کیجئے، اور اس کے اندر 5 اشعار آپ سے پوچھے جائیں گے، ان کے جناب
ایک ایک مصرع پڑھا جائے گا، ہو سکتا ہے بعد والا مصرع پڑھ لیا جائے یا پہلا پڑھ لیا جائے، آپ نے وہ شعر مکمل کرنا ہے اور اس کے جواب دینے پر بھی آپ کو 1 نمبر فی شعر ملے گا، 15 نمبر ہو گئے۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا دور ہوگا جس میں آپ کو شخصیت بوجھنی ہوگی، آپ سے 4 اشارے آپ کو دیے جا سکتے ہیں، اگر آپ نے پہلے اشارے پر جواب دے دیا تو 5 نمبر حاصل کریں گے، ایک اور اشارہ لیا ہم آپ کو اشارہ دے دیں گے مگر 1 نمبر آپ سے لے لیں گے، آپ کو 4 نمبر ملیں گے، آپ نے دوسرا اشارہ یعنی تیسرا اشارہ لیا آپ کو 3 نمبر ملیں گے، اور اسی طرح اگر آپ نے چوتھا اشارہ بھی لے لیا تو اب صرف آپ کو 1 نمبر ملے گا۔ تو یہ 4 انشاءاللہ سوالات میں اشاروں میں آپ نے شخصیت تک بھی پہنچنا ہے۔ ہم مدنی چینل کے ناظرین سے بھی ایک شخصیت پوچھیں گے اور یہاں موجود حاضرین سے بھی ایک شخصیت پوچھیں گے، اور یہاں جو موجود ہیں ان کو انشاءاللہ اگر انہوں نے بوجھ لیا تو انعام بھی دیں گے۔ اسی طرح ہمارا اس کے بعد جو دور ہوگا وہ مدنی گلدستے کا دور ہوگا۔ ایک مدنی گلدستہ ویڈیو کلپ آپ کو دکھایا جائے گا اور اس کلپ سے متعلق 2 سوالات کیے جائیں گے۔ پہلا سوال 3 نمبر کا ہوگا اور دوسرا سوال جو ہے وہ 2 نمبر کا ہوگا۔ اس دور کے بعد ہمارا جو دور ہوگا اس دور کا نام ہے کہ جس میں آپ نے کچھ سفر اکیلے کرنا ہوگا۔ اب آپ تینوں نے مل کر جواب نہیں بلکہ اکیلے اکیلے جواب دینا ہوگا۔ وہ سوال میں نہیں پوچھوں گا بلکہ اس پیالے میں موجود پرچیاں ہیں، وہ خود آپ سوال نکالیں گے اور اس کا جواب دیں گے۔ یاد رہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، ان 5 دور کے بعد آج یہ ڈیسائیڈ ہوگا، یہ فیصلہ ہوگا کہ ہمارے اگلے دور میں جو کوارٹر فائنل راؤنڈ ہوگا اس میں مدرسۃ المدینہ والے جاتے ہیں یا جامعۃ المدینہ مدنی کے اسلامی بھائی۔ مقابلہ شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے سوالات کروں، میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین سے سوال یہ ہے کہ بتائیے مشہور صوفی بزرگ حضرت امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کا تعلق کس فقہ سے ہے؟ یعنی 4 جو مذاہب ہیں، 4 جو فقہ ہیں، اس میں سے کس فقہ سے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعلق ہے؟ اور ایک شخصیت جو مدنی چینل کے ناظرین سے میں نے پوچھنی ہے، آپ کو میں نے 3 اشارے دینے ہیں اور ان 3 اشاروں میں آپ نے اس شخصیت کو بوجھنا ہے۔ پہلا اشارہ وہ صحابیہ ہیں، دوسرا اشارہ مکہ مکرمہ سے ان کا تعلق ہے، اور تیسرا اشارہ شب معراج سے بہت خاص تعلق ہے۔ اب یہ 3 اشارے آپ تک ہیں، انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کون اور کہاں سے ان دونوں سوالات کے ہمیں جوابات دیتے ہیں۔ ہم 26 نام انشاءاللہ جو آپ سے کوشچن کیا گیا امام غزالی کس فقہ سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ صحابیہ کون سی ہیں، آپ جب ان کا نام دیں گے تو دونوں کے 26 نام انشاءاللہ جو فرسٹ 26 رائٹ آنسرز ہوں گے وہ ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ ان دونوں سوالات کے جوابات آپ کو پتہ ہیں یا کس کس کو پتہ ہیں؟ ارے اس کا مطلب میں نے کچھ آسان سوال پوچھ لیا۔ یہاں بہت سارے اسلامی بھائی امام غزالی کے فقہ بھی بتانا چاہتے ہیں اور شخصیت بھی بتانا چاہتے ہیں، لیکن انتظار کیجئے، آپ کی باری تھوڑی دیر بعد آئے گی۔ اب مقابلہ شروع کرتے ہیں ہمارے مدرسۃ المدینہ مکی اور جامعۃ المدینہ مدنی کے طلباء سے۔ پہلا سوال ہے مدرسۃ المدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں سے، جس دور کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ پہلا دور جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کا اصل نام کیا ہے؟ یاد رہے کہ ہر سوال کے جواب دینے کے لیے آپ کے پاس فقط 25 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام محمد بن اسماعیل تھا۔ آپ کا اصل نام اسم گرامی محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جواب بالکل درست ہے۔ جی جناب، مدرسے والوں سے زیادہ خوشی تو ان کے اسلامی بھائیوں کو ہو رہی ہے، 1 نمبر حاصل کر لیا۔ آج ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ امام بخاری کا نام کئی بار سنا، اصل نام آپ کا محمد بن اسماعیل بخاری ہے۔ جی جناب، جامعۃ المدینہ کے طلباء، آپ سے پہلا سوال، حضرت ابو عبداللہ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ یاد رہے آپ کے پاس جواب دینے کے لیے 25 سیکنڈ ہوا کرتے ہیں۔ محمد بن سلیمان جزولی کی ولادت 807 سنہ ہجری میں ہوئی۔ حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 807 سنہ ہجری میں ہوئی، جواب بالکل درست ہے۔ جی جناب، دونوں طرف 1 سوال پوچھا گیا، 1 نمبر دونوں نے حاصل کر لیا۔ دوسرا سوال، حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی کنیت کیا ہے؟
ابو القاسم. آپ کی کنیت ابو القاسم ہے، جواب بالکل درست ہے. جی جناب. حضرت مفتی وقار الدین علیہ رحمۃ اللہ کا علمی اور فقہی ذخیرہ کس نام سے منسوب ہے؟ مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علمی اور فقہی ذخیرہ کس نام سے منسوب ہے؟ آپ کے فتاوا وقار الفتاوا کے نام سے موجود ہیں، جواب بالکل درست ہے. تیسرا سوال ہے مدرسۃ المدینہ مکی کے طلباء سے. وہ کون سے بزرگ ہیں جن کے ہم اثر ایک عالم فرماتے ہیں اگر یہ پچھلی امتوں میں ہوتے تو اللہ عز و جل ضرور ان کا کوئی واقعہ قرآن مجید میں فرماتا. لک ایٹ دا کوسچن، ذرا غور کیجئے کیسی شخصیت ہوں گے وہ جن کے بارے میں فرماتے کہ اگر یہ پچھلی امتوں میں ہوتے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کا کوئی واقعہ قرآن مجید میں بیان فرماتا. حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جواب بالکل درست ہے. اے اولیاء کرام کے چاہنے والوں، ولیوں کو ماننے والوں، آج اس سلسلے کے ذریعے بہت سارے اولیاء کرام کے بہت سارے پیارے پیارے معلومات ہمیں ان کی القابات، ان کی سیرت کے مدنی پھول ہمیں حاصل ہو رہے ہیں. لکھتے جائیے، نوٹ کرتے جائیے اور اپنی معلومات میں اضافہ کرتے جائیے. تیسرا سوال، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ کے وقت کتنے غیر مسلم دامن اسلام سے وابستہ ہوئے تھے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ کے وقت 40,000 غیر مسلم کلمہ طیبہ کا نعرہ لگاتے ہوئے دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے. حضرت امام احمد بن حنبل جو ساری زندگی دین کی خدمت کرتے رہے لیکن جب دنیا سے بھی گئے تو عاشق کا جنازہ ہے، دھوم سے نکلے. کیا منظر تھا کہ آپ کا جنازہ دیکھ کر 40,000 لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. جی جناب، جواب یہ بھی درست ہے. اب چلتے ہیں چوتھے سوال کی طرف. بڑا خوبصورت سوال، معلومات میں مدینہ مدینہ اضافہ ہونے والا سوال. حضرت سیدنا عمر بن عثمان کو سیب وے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے گال سیب کی طرح تھے. ان کا چہرہ مبارک بہت خوبصورت تھا، گال سیب کی مانند تھے، اس لیے انہیں سیب وے کہا یا سیب وے کہا جاتا تھا. جواب بالکل درست ہے. جی، عارف حقانی، امام ربانی، مجدد الفسانی کا اصل نام بتائیں. آپ کا اصل نام شیخ احمد فاروقی ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام شیخ احمد فاروقی ہے. جواب یہ بھی درست ہے. لگتا ہے زبردست تیاری کی گئی ہے. 4 سوالات اور چاروں کے درست جوابات. ہمارا دور چل رہا ہے، جواب دیجئے سوال کا. اور اس کا 5واں سوال، بتائیے وہ کون سے بزرگ ہیں جن کو جب درد سر ہوا تو انہوں نے شکرانے میں 400 رکعت نوافل ادا کیے؟ حضرت سیدنا فتح بن سعید موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آج درد سر ہو تو بندہ فرض نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، عبادتوں سے دور ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے بزرگ کیسے کہ جب درد سر ہوا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانے کے 400 نوافل ادا کیے. اور جنہوں نے یہ کام کیا ان کا نام ہے سیدنا فتح بن سعید موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جواب ان کا بالکل درست ہے. جی جناب، 5واں سوال جامعۃ المدینہ والوں سے. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس تصنیف کا نام بتائیں جس نے عقائد و نظریات کی اصلاح میں نمایاں کردار ادا کیا. سیف چشتیائی. آپ کی تصنیف لطیف جس کا نام سیف چشتیائی ہے، جس نے عقائد و نظریات کی اصلاح میں بے شمار خدمات سر انجام دی. جواب بالکل درست ہے. آدھا دور مکمل ہو چکا ہے اور اس دور کا نام تھا جواب دیجئے سوال کا. 5 سوالات اور 5 کے درست جوابات دے دی ہیں. چلتے ہیں 6 سوال کی طرف. اور یہ 6 سوال ہے مدرسۃ المدینہ کے طلباء سے. امیر اہل سنت اولیاء کا تذکرہ ہے. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دعوت اسلامی کی بنیاد کس سنہ ہجری میں رکھی؟ آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہوا کرتے ہیں اور یاد رہے سنہ ہجری پوچھا گیا ہے. 1982. آپ سنہ عیسوی بتا رہے ہیں، سنہ ہجری پوچھا گیا ہے. 1402. ٹائم آپ کا ختم ہو چکا ہے. 1401 سنہ ہجری میں دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی گئی. یہ جواب آپ کا
ایک سال کی وجہ سے، لیکن ایک سال بڑا عرصہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے درست نہیں ہے۔ آئیے چھٹا سوال کرتے ہیں جامعۃ المدینہ کے طلباء سے۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پھوپھی جان کا نام بتائیں۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پھوپھی جان کا نام ام عائشہ رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ حضرت سیدہ ام عائشہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جواب بالکل درست ہے۔ جی جناب، مدرسے والے گھبرائیں نہ، ایک نمبر کا فرق ہم نے دیکھا ہے، اس سلسلے میں کوئی معنی نہیں رکھتا، بہت تیزی کے ساتھ پیچھے رہ جانے والے آگے آ جاتے ہیں۔ 7واں سوال ہے مدرسۃ المدینہ مکی کے طلباء سے۔ حضرت خواجہ غریب نواز، سبحان اللہ، ان کے والد صاحب کا سایہ شفقت سر سے اٹھا تو اس وقت ہمارے خواجہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کے والد محترم کا جب سایہ شفقت سر سے اٹھا تو اس وقت ان کی عمر مبارک کتنی تھی؟ سال۔ آپ نے کہا 5 سال، حالانکہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس وقت عمر تھی 15 سال۔ آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ 7واں سوال ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلباء سے۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات میں سے چند القابات بتائیں۔ محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث اعظم۔ غوث الثقلین، غوث العظم، محی الدین، محبوب سبحانی، جواب بالکل درست ہے۔ جی جناب، 8واں سوال ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال کس سنہ ہجری میں ہوا؟ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال کس سنہ ہجری میں ہوا؟ لگتا ہے تیاری باقی بزرگوں پر کی ہے، خواجہ غریب نواز کے بارے میں پڑھ نہیں پائے اور اب سوال ہی وہی آ گئے ہیں۔ ٹائم آپ کا ختم ہوا، کوئی ہیں جو یہاں بتائیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال کس سنہ ہجری میں ہوا؟ آپ بتائیں گے؟ ارے چلے بھائی مائک لے کے جائیں، دیکھیں یہ جامعۃ المدینہ کے طلباء کے ساتھ ہی لگتے ہیں کیونکہ جامعۃ المدینہ والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ 6 رجب شریف۔ نہیں، میں نے سنہ ہجری پوچھا ہے، تاریخ نہیں پوچھی۔ خواجہ صاحب کی چھٹی تو بڑی مشہور ہے لیکن اسی لیے ہم نے سال پوچھا ہے۔ سن 633 سنہ ہجری میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ ہمارے مدرسہ مدینہ مکی کے طلباء جواب نہیں دے سکے۔ اب جامعۃ المدینہ کے طلباء سے سوال ہے۔ حضرت مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الکوی نے ولایت کی تعریف کیا کی ہے؟ ولایت کس کو کہتے ہیں؟ ولایت ایک قرب خاص ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ ولایت ایک قرب خاص ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ جواب بالکل درست ہے۔ 9واں سوال ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ مکی کے طلباء سے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادتوں اور ریاضتوں کے لیے عراق کے جنگلوں میں کتنا عرصہ رہے؟ 25 برس۔ میرے غوث اعظم ریاضتوں اور عبادتوں کے لیے عراق کے جنگلات میں 25 برس رہے۔ جواب بالکل درست ہے۔ کچھ آکسیجن، کچھ ایسا لگتا ہے ٹھنڈی ہوا مدرسے والوں کی طرف آئی ہے، کوئی بات نہیں، ابھی بہت سارے مواقع ملیں گے۔ چلتے ہیں ہم 9ویں سوال کی طرف، اور بڑا بیوٹیفل کویسچن ہے، ہمارے بہت سارے ناظرین نے شاید یہ نام ہی پہلی بار سنا ہوگا۔ اب پوچھتے ہیں جامعہ والوں نے بھی سنا ہے کہ نہیں، اور اس کی تعریف بھی بیان کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہ بتائیے ارہاس کسے کہتے ہیں؟ نبی سے نبوت کے دعوے سے پہلے جو خلاف واقع امر واقع ہو اسے احراز کہتے ہیں۔ تھوڑا سا درست کر لیں اس کو۔ نبی سے نبوت کے دعوے سے پہلے جو خلاف واقع بات جو امر خلاف واقع ہو اسے احراز کہتے ہیں۔ نبی سے جو بات خلاف عادت قبل نبوت ظاہر ہو اسے ارہاس کہتے ہیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ تو یہ بڑی پیاری بات پتہ چلی کہ معجزہ جو ہے وہ اعلان نبوت کے بعد کوئی خلاف عادت ہو تو ہوتا ہے، اور اعلان نبوت سے پہلے اگر کوئی ایسی بات جو خلاف عادت ہو
اسے ارہاس کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی معلومات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس دور کا 10واں سوال، اور سوال ہے مدرسۃ المدینہ مکی کے طلباء سے، یہ بتائیے کہ جیلانی نسخہ اس میں کتنی کھجوریں کھانی ہوتی ہیں؟ 11 کھجوریں۔ اچھا، آپ نے فرمایا جیلانی نسخہ میں 11 کھجوریں کھانی پڑتی ہیں، تو آپ نے شاید جیلان، غوث پاک اور 11ویں کو ملا دیا، مگر اس نسخے میں 3 کھجوریں کھانی ہوتی ہیں۔ یہ بھی آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ آپ چلتے ہیں 10ویں سوال کی طرف جامعۃ المدینہ کے طلباء کے پاس۔ حضور غوث پاک نے بغداد مقدس میں جب یہ ارشاد فرمایا تھا قدمی ہادی علی رکبتی کل ولی اللہ، تو یہ سن کر خواجہ غریب نواز نے کیا فرمایا تھا؟ خواجہ غریب نے فرمایا کہ بلکہ آپ کے دونوں قدم میرے سر آنکھوں پر ہیں۔ یا غوث، آپ کا ایک نہیں بلکہ دونوں قدم میرے سر اور آنکھوں پر ہے۔ جواب بالکل درست ہے۔ یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ سبحان اللہ، ہمارا پہلا دور مکمل ہوا، جس دور کا نام تھا جواب دیجئے سوال کا۔ میں اپنے مدنی چینل کی مجلس سے کہوں گا، ذرا ہمیں بتائیے کہ یہ جو دور تھا اس کے سکور بورڈ کیا ہے، اس کے پوائنٹس کیا ہیں۔ ہمیں بتائیے کہ مدرسۃ المدینہ کے طلباء نے 6 صحیح جوابات دیے ہیں، اور جامعۃ المدینہ کے طلباء نے 10 میں سے 10 کے صحیح جوابات دیے ہیں۔ تو اب اس دور میں تو 4 نمبر کی لیڈ حاصل ہے ہمارے جامعہ والوں کو، مگر میں مدرسے کے طلباء کو کہوں گا ہمت نہ ہاریے، ابھی راستہ کافی باقی ہے، بہت سارے موقع ملیں گے، لیکن اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی۔ آپ تیار ہیں؟ کون کون جواب دے گا؟ پہلے سوال تو سن لو بھائی، پھر پوچھتا ہوں کہ کون صحیح جواب دے گا۔ یہ بتائیے کہ وہ کون سی ہستی ہیں جنہیں بارگاہ رسالت سے شیخ الحدیث کا لقب عطا ہوا اور 75 بار بیداری میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی؟ ذرا سوچئے میرے ناظرین، بارگاہ رسالت سے شیخ الحدیث کا لقب ملنا اور 75 ٹائمز خواب میں نہیں، بیداری میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی۔ اب ایک کام کرتے ہیں، اس طرف سے ایک اور اس طرف سے ایک، تاکہ مقابلہ تھوڑا سا دیکھیں نا کہ ہمارے مدرسۃ المدینہ کے طلباء کے حامیوں میں سے کوئی صحیح جواب دیتا ہے یا جامعۃ المدینہ کے حامیوں میں سے؟ جی، حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، آپ نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ۔ ابھی میں یہ نہیں کہتا وہ ٹھیک صحیح فرما رہے ہیں یا آپ غلط فرما رہے ہیں، اس طرف سے بھی ایک جواب لے لیتے ہیں۔ ہم صحیح جواب دینے والے اسلامی بھائی اگر وہ با امامہ ہوئے تو انہیں میموری کارڈ کا تحفہ دیں گے جس میں فرض علوم کورس ماشاءاللہ پورا موجود ہے، اور اگر وہ با امامہ نہ ہوئے تو آج انہیں امام شریف کا تحفہ دیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ صحیح جواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ جی جناب۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جواب بالکل درست ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مدرسۃ المدینہ والے تھوڑے پیچھے رہ گئے مگر حامی بڑے مضبوط لگتے ہیں۔ آئیے میموری کارڈ کا فرض علوم کورس کا تحفہ اب یہاں آ کر حاصل کر لیجئے۔ جی جناب، اب چلتے ہیں ہمارے دوسرے دور کی طرف، اور جس دور کا نام ہے شعر مکمل کیجئے۔ شعر مکمل کیجئے۔ اب آپ کے سامنے باری باری ایک شعر کا مصرع پڑھا جائے گا جس کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ پہلی باری ہے مدرسۃ المدینہ مکی کے طلباء کی۔ دل برو دل ربا ضیاء الدین، میرے دل کی ضیاء الدین۔ اگر آپ میں کوئی ناخواں ہو تو اگر آپ ممکن ہو آپ کے لیے تو اس کو طرز میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تاکہ ہم بھی جھوم کر پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ ویسے آپ کا جواب بالکل درست ہے، دل برو دل ربا ضیاء الدین، میرے دل کی ضیاء الدین۔ سبحان اللہ۔ جی جناب، جامعۃ المدینہ کے طلباء، ہو نائب سرور دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ۔ سراج امت فقیہ افخم امام اعظم ابو حنیفہ۔ جواب بالکل درست ہے۔ جی جناب، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے
جواب درست ہے جی جناب. بہت پیارا شعر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. جواب بالکل درست ہے. شاہ بطحا کا ماہ پارا ہے, واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی. سیدہ فاطمہ کا پیارا ہے, واہ کیا بات ہے. سیدہ فاطمہ کا پیارا ہے, واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی. سبحان اللہ. جواب یہ بھی درست ہو گیا. جی جناب تیسرا شعر. مجھ کو رمضان مدینہ کی زیارت ہو نصیب. خرچ ہو راہ مدینہ کا عطا داتا پیا. ہائے ہائے, کبھی داتا کی بات ہے, کبھی غوث کی بات ہے, کبھی امام اعظم کی بات ہے. کتنا خوبصورت شعر ہے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں جس کو مدینہ منورہ جانا ہو, داتا دربار پر حاضر ہو, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہاں جا کر دعا کرے, داتا صاحب کے وسیلے سے ضرور کرم ہوتا ہے. شعر ہے مجھ کو رمضان مدینہ کی زیارت ہو نصیب, خرچ ہو راہ مدینہ کا عطا داتا پیا. سبحان اللہ. جواب یہ بھی درست ہے. جی جناب مدرسۃ المدینہ. حسد کی بیماری بڑھ چلی ہے, لڑائی آپس میں ٹھن گئی ہے. شاہ مسلمان ہو منظم امام اعظم ابو حنیفہ. شاہ مسلمان ہو منظم امام اعظم ابو حنیفہ. یہ جواب بھی درست ہے. دنیا کی محبت سے میری جان چھڑاؤ. دیوانہ مجھے شاہ مدینہ کا بناؤ. دیوانہ مجھے شاہ مدینہ کا بناؤ. جواب بالکل درست ہے. جی جناب پانچواں اور آخری شعر اس دور کا. دور باطل اور دلالت ہند میں تھا جس گھڑی. تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا. سبحان اللہ. پانچواں شعر آخری. جو بھی سائل آ جاتا ہے من کی مرادیں پا جاتا ہے. میں نے بھی دامن ہے پسارا یا خواجہ میری جھولی بھر دو. میں نے بھی دامن ہے پسارا یا خواجہ میری جھولی بھر دو. جواب بالکل درست ہے. اشعار کی تیاری تو بڑی زبردست رہی جناب. مجھے ایسا لگتا ہے کہ سارے کے سارے ہی نمبر لے گئے, ایک بھی ہمارے لیے نہیں چھوڑا. لیکن ہم دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف کہ مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کی اس وقت کیا کیفیت ہے. 2 دور مکمل ہو چکے ہیں. جواب دیجئے سوال کا, اور دوسرا دور ہے شعر مکمل کیجئے. ہم اب دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف کہ اس وقت کیفیت کیا ہے دونوں طرف کے طلباء کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تیار ہیں شعر مکمل کریں گے؟ یہ تو مدنی منع تھے نا, آپ سے تو تھوڑا مشکل شعر پوچھنا چاہیے. چلیں دیکھتے ہیں. تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. جی جناب ہاتھ اٹھے ہیں, دیکھیں کون صحیح جواب دیتے ہیں. ہمارے اسلامی بھائی مائک لے کر جائیں, اور ایک اس طرف سے اور ایک اس طرف سے انشاءاللہ. تنکا بھی ہمارے چاہے نہیں ہلتا, تم جو چاہو تو ہو جائے مہن پھول. دونوں میں آپ ایک ایک لفظ کم کر گئے, تو اس لیے یہ شعر قریب قریب تو آپ پہنچا چکے ہیں, پورا یہاں سے کروا لیتے ہیں. چلیں یہاں مائک دیجئے بھائی. تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول. امام اہل سنت کی کتنی پیاری سوچ ہے. آقا ہم چاہیں تو ہم سے تنکا بھی نہیں ہلتا, اور اگر آپ چاہیں تو یہ پورا کوہ مہن جو ہے, بہت بڑا پہاڑ جو ہے, یہ پھول کی مانند ہو جائے. جواب بالکل درست ہے. ہمارے اسلامی بھائی کو انشاءاللہ میموری کارڈ جس میں فرض علوم کورس ہے, نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اس کو جلدی جلدی سن لیں گے. تحفہ ان کو پیش کرتے ہیں. جی جناب ہمیں اسکور بورڈ اگر دوبارہ دکھا دیں تاکہ ہم اب تیسرے دور کی طرف چلے جائیں. جی 11 نمبر ہیں ہمارے مدرسۃ المدینہ مکی کے طلباء کے, اور جامعۃ المدینہ مدنی کے طلباء کے 15 میں سے 15 نمبر ہیں. بڑی زبردست تیاری. میں دیکھ بھی رہا تھا, ابن مسعود کا کلپ دکھایا گیا تھا, اور آپ لوگوں کا دعویٰ بھی تھا کہ ہم فائنل جیت کے جائیں گے. ابھی تو پہلا مقابلہ ہے, دیکھیں کہاں تک سفر آپ کا ہوتا ہے. اب باری ہے یہ شخصیت کون ہے. طریقہ کار آپ کو پتا ہے. آپ کو 4 اشارے لینے کی اجازت ہے. آپ کو پہلا اشارہ دوں گا, اگر آپ نے اسی میں جواب صحیح دے دیا آپ 5 نمبر حاصل کر لیں گے. دوسرا اشارہ لیا 4 نمبر, تیسرا اشارہ لیا 3 نمبر, اور چوتھا اشارہ لے لیا تو فقط 1 نمبر ملے گا. آپ بھی تیار ہیں؟ پہلے باری ہے آپ کی, اور آپ سے اب میں انشاءاللہ پہلی شخصیت پوچھوں گا. پہلا اشارہ یہ ہے, ان کا تعلق عراق سے ہے. دوسرا اشارہ ائمہ مجتہدین میں ان کا شمار ہوتا ہے.
چاہیں تو آپ تیسرا اشارہ بھی لے سکتے ہیں. ان کے شاگردوں کو صاحبین کہا جاتا ہے. آپ میں سے کون کون پہنچ گیا؟ ارے اتنے سارے پہنچ گئے. ہمارے مدرسے والوں کو بھی پہنچنے دیجیے. چوتھا اشارہ لے لیں, بہت قریب پہنچ جائیں گے. چونکہ اولیاء کرام کا سلسلہ ہے, میں نے کوشش کی کہ کسی بہت ہی بڑی عظیم شخصیت, بہت بڑے ولی اللہ کا ہم جناب آپ سے شخصیت پوچھیں. چاہے تو آپ چوتھا اشارہ لے لیں, چاہے تو جواب دے دیں. چوتھا اشارہ دے دیں. وہ حنفیوں کے امام ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ. امام اعظم ابو حنیفہ. جواب بالکل درست ہے. اچھا, آپ میں سے ان کا نام کون بتائے گا؟ آپ کو ان کا نام بتائے امام اعظم ابو حنیفہ کا نام بتائیے. نعمان بن ثابت. حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کا نام ہے, لیکن چونکہ آپ نے 4 اشارے استعمال کر لیے اس لیے آپ کو اس دور میں فقط 1 نمبر ملے گا. اب آپ کی باری ہے. پہلا اشارہ یہ ہے کہ وہ صحابی ہیں. دوسرا اشارہ, انہیں سیف اللہ بھی کہا جاتا ہے. اور یہ لقب 1 سے زائد صحابہ کو ملا ہوا ہے, یہ خیال رکھیے گا. ایک اور اشارہ لے لیں کیونکہ آپ کے پاس چانس بہت ہے, سامنے والوں نے 1 ہی نمبر حاصل کیا ہے. ایک اور اشارہ آپ کو دے دیں. فتوحات اسلامیہ میں ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے. آپ کفل مدینہ لگائیں, ابھی آپ سے بھی پوچھ لیے شخصیت میں نے, پھر دیکھتا ہوں آپ کیسے جواب دیتے ہیں. چاہیں تو چوتھا اشارہ بھی لے لیں, چوتھا اشارہ بھی دے دیں. اچھا, اپنی ٹوپی میں وہ منہ مبارک شریف لگا رکھتے تھے. آپ میں سے کون کون پہنچ گیا؟ اور تقریباً سارے پہنچ گئے ہیں. چلیں دیکھیں, یہ جواب نہیں دیں گے تو پھر آپ سے پوچھ لیں گے. ایک عظیم سپہ سالار سعد بن ابی وقاص. اب سب آپ مل کے جواب دیں. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جامعۃ المدینہ کے طلباء نہیں پہنچ سکے, 1 بھی نمبر حاصل نہیں کیا. تو اس دور میں تو آگے کچھ بڑھے, کچھ سانس 1 قدم آگے بڑھا ہے. چہروں پہ مسکراہٹیں کچھ نظر آئی ہیں. ہو سکتا ہے گھر پہ والدین دعائیں کر رہے ہوں, مدرسے والے ادھر جامعہ والے بیٹھے ہوں. تو یہی اس سلسلے کا خاصہ ہے کہ کبھی بھی قایا پلٹ جاتی ہے. تو اب جناب پھر ہمیں ذرا اسکور بورڈ دکھا دیجئے. بلکہ اسکور بورڈ دکھانے سے پہلے میں یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے شخصیت کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں. اچھا یوں نہ کریں, جو ناظرین سے پوچھیے وہی آپ سے پوچھ لیں, ٹھیک ہے؟ وہ آتی ہے آپ کو؟ اچھا چلیں بھائی آپ بریک لگا دیں. اب تک جو سوالات ہوئے ہیں, اب تک جو آپ کو میسیجز آئے ہیں اس کو بریک کر دیجئے. جو مدنی چینل کے ناظرین سے ایک شخصیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ صحابیہ ہیں, مکہ مکرمہ سے تعلق ہے اور معراج کی شب سے بڑا گہرا تعلق ہے. دیکھتے ہیں یہاں. میں چاہتا ہوں کوئی نئے اسلامی بھائی اگر آج ہمارے سلسلے میں آئے ہوں, با امامہ بھی نہ ہوں, ان کو موقع دیا جائے تاکہ ان کو امامے کا تحفہ دے دیا جائے. بھائی ہمارے مائک والے اسلام پہ جائیں ذرا, اس طرف بھی ہیں اسلامی بھائی, پیچھے بھی ہیں, لیکن ہمیں تحفہ بھی دینا پڑے گا آپ کو جو نئے اسلامی بھائی جواب دیں گے اگر تو. اچھا یہاں موجود ہیں اسلامی بھائی, ٹوپی والے اسلامی بھائی یہاں بھی موجود ہیں. جی ام ہانی. اچھا کیا تعلق تھا معراج کی شب سے ان کا, یہ کون بتائے گا؟ جواب تو آپ نے درست دے دیا ہے. آپ کا امامے کا تحفہ تو بنتا ہے, لیکن آج آپ یہ نیت کر لو کہ اب امامہ شریف سجائے بھی رکھیں گے. مدنی چینل کے ناظرین بھی آج آپ کو دیکھ رہے ہیں, اور 3 دن قافلے کی بھی نیت کر لیں انشاءاللہ. آئیے اور امام شریف کا تحفہ لے لیجئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم. ماشاءاللہ 3 دن قافلے میں بھی سفر کریں گے نا انشاءاللہ. ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی صحابیہ ہیں جن کے گھر سے میرے آقا جب جبریل امین تشریف لائے تھے, میرے آقا محو خواب تھے, اور وہیں سے میرے آقا معراج کی شب سفر معراج پر روانہ ہوئے. یہ خوبصورت مقام جو پہلے ایک مکان تھا ام ہانی کا, یہ آج مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام میں شامل ہو چکا ہے. گویا یہ مقام مسجد الحرام میں موجود ہے. پرانے زیارت کرنے والے یا کروانے والے وہ مقام اب بھی بتاتے ہیں کہ وہ کون سی جگہ تھی جو آج حرم پاک میں شامل ہے. تو جی جناب ہمیں اب اسکور بورڈ دکھائیے, ہم دیکھتے ہیں کہ 3 دور پورے ہوئے ہیں اور کون سی
جو ہماری ٹیم ہے، کون سے طلبہ جو ہیں وہ کہاں تک پہنچے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فاصلہ کچھ کم ہوا ہے، 12 نمبر ہیں مدرسۃ المدینہ کے اور 15 ہیں جامعۃ المدینہ کے. اب باری ہے مدنی گلدستے کی. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی بہت فوکس کے ساتھ، اسکرین آپ کے پاس لگی ہوئی ہے، اور یہاں طلبہ بھی بہت توجہ کے ساتھ. کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے اس مدنی گلدستے کے ذریعے. 2 سوالات ہوں گے، پہلا سوال 3 نمبر کا اور دوسرا سوال 2 نمبر کا. وقت ہے مدنی گلدستہ دیکھنے کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک قبر پر پہنچے تو اس کے ایک پہلو ایک طرف تشریف فرما ہو گئے، بیٹھ گئے اور اس کو دیکھنے لگے. اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں مومن کو اس طرح دبایا جاتا ہے، یعنی قبر کے اندر مومن کو اس طرح دبایا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں اکھڑ جاتی ہیں، اور کافر کے لیے یہ آگ سے بھر جاتی ہے. ایک روایت میں ہے، ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا تو ایک بچے کا جنازہ گزرا. ام المومنین یعنی مومنوں کی ماں رونے لگی. میں نے عرض کی آپ کیوں روتی ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اس بچے پر قبر کے دبانے سے شفقت کرتے ہوئے، یعنی مجھے اس بچے پر رحم آ رہا ہے کہ یہ بچہ جو ان قریب قبر میں پہنچے گا تو قبر اس کو دبائے گی، یہ سب کو پیش آئے گا. ہم لوگ کتنے سخت دل ہو گئے، ہمیں بھی قبر میں جانا ہے، ہمیں اس کا کوئی احساس ہی نہیں. تنہائی، وحشت، پھر اندھیرا اور پھر قبر کا دبانا. اور ایک روایت میں 15 سزائیں بے نمازی کے لیے ہیں. ان میں ایک سزا یہ بھی ہے کہ بے نمازی کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گی، جیسے انگلیاں گھس گئی نا. آج اگر کسی کی پسلی میں فریکچر ہو جائے تو بیچارہ بستر پر آ جائے اور لوگ اس کی عیادت کریں، اس پر رحم کھائیں اور اس کے لیے دعائیں مانگیں، تو تسلیاں دیں. تو جس کی قبر میں پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گی اس کا کیا حال ہوگا؟ امام سبوکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب بحر الکلام میں فرمایا کہ اطاعت گزار مومن یعنی نیک مومن کے لیے عذاب قبر نہ ہوگا لیکن قبر کا دبانا ہوگا، لہذا وہ اس کی ہولناکی پائے گا کیونکہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا. ہر نعمت پر ہم شکر ادا کرنے میں چوک جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے بیان کی سعادت بخشی. اے مولا، یہ ایک جان کی اگر کروڑوں جانیں بھی ہمیں مل جائیں اور ہم تیرے دین کی خدمت کرتے رہیں تب بھی اے خدا تیری نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. تو نے ہمیں ایمان جیسی انمول نعمت دی، اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا. یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، یہ قبر جو ہے یہ ہر ایک کو دباتی ہے. البتہ قبر کے دبانے سے بچنے کی بھی صورت ایک روایت میں بیان کی گئی ہے. چنانچہ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی پیاری روایت نقل کی ہے جس میں مرض الموت میں سورۃ الاخلاص پڑھی، یعنی قل هو اللہ شریف پوری پڑھ لی، وہ ضغطہ قبر یعنی قبر کے دبانے سے محفوظ ہوا. اور مزید اس کی فضیلت سنیے، جس نے مرض الموت میں سورۃ الاخلاص پڑھی وہ قبر کے دبانے سے محفوظ ہوا اور فرشتے اسے اپنے پروں پر اٹھا کر پل صراط پار کروا دیں گے. صلو علی الحبیب. جی جناب، مدنی گلدستہ بھی دیکھ لیا. اب کتنا غور سے دیکھا یہ تو سوال کا جواب بتائے گا. تیار ہیں آپ؟ میں دیکھ تو رہا تھا کہ آپ بڑی توجہ سے دیکھ رہے ہیں. کاش سارے مدنی مذاکرے اتنی توجہ سے دیکھیں. چلیں آج دیکھتے ہیں کتنا توجہ سے دیکھا ہے. پہلا سوال یہ ہے جو 3 نمبر کا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا ایک روایت میں بے نمازی کے لیے سزائیں ہیں
وہ کتنی سزائیں ہیں، اس کی تعداد بتائیں۔ 15۔ واقعی صحیح دیکھا تھا، غور سے دیکھا تھا، جواب بالکل درست ہے۔ 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ اب آپ سے سوال ہے، یہ بھی 3 نمبر کا سوال ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے امام سبکی کی کس کتاب کا نام لیا تھا؟ تھوڑا سا مشکل ہو چکا ہے، سیکنڈز بھی چل رہے ہوں گے۔ امام سبکی کی کس کتاب کا نام امیر اہل سنت نے لیا تھا؟ بحر الکلام۔ 4 سیکنڈ باقی تھے، یہ جواب کہاں سے آیا؟ جواب بالکل درست ہے۔ یہ اچانک جناب صحیح جواب دے چکے، اور ماشاءاللہ بحر الکلام جواب پھر درست ہو گیا۔ 3 نمبر انہوں نے بھی حاصل کر لیے ہیں۔ چلتے ہیں مدرسۃ المدینہ والوں کے پاس۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے جو روایت بیان کی گئی تھی وہ بتائیں، وہ کون سی روایت تھی؟ قبر میں سورہ اخلاص پڑھ لے گا، اسے قبر نہ دبائے گی اور فرشتے اسے اپنے پروں پر اٹھا کر لے جائیں گے۔ قبر میں تو کوئی نہیں پڑھ سکے گا، مرض الموت میں اگر کوئی سورہ اخلاص پڑھے تو وہ قبر کے دبانے سے محفوظ رہے گا، اور فرشتے اٹھا کر کہاں لے جائیں گے یہ بھی بتا دیں۔ تو مائک لے کے کہے نا بھائی۔ پل صراط پار کرائیں۔ فرشتے اپنے پروں پر بٹھا کر پل صراط پار کروا دیں گے۔ جواب صحیح مان لیتے ہیں، درست ہے۔ جناب 2 نمبر انہیں بھی دے دیجئے۔ اب آپ کی باری ہے، یہ بتائیے گلدستہ تو ہم نے سنا ہے، اس گلدستے کا نام کیا تھا؟ مدنی گلدستہ۔ نہیں، مدنی گلدستہ تو تھا، اس کا کوئی ٹائٹل بھی ہوگا۔ قبر ہر ایک کو دبائے گی۔ یہ کتنا غور سے دیکھتے ہیں، امیزنگ، جواب بالکل درست ہے۔ قبر ہر ایک کو دبائے گی ہے۔ کاش اس مدنی گلدستے میں باپا نے جو عبرت والی باتیں کی ہیں، ہمیں بہت زیادہ جھنجھوڑا گیا ہے، ہم بھی اپنی قبر میں جانے کے حوالے سے غور کریں اور اس میں اپنا ذہن بنائیں کہ ہمیں بھی قبر میں جانا ہے۔ میرا خیال ہے دونوں نے صحیح جوابات دے دیے ہیں اور 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ مقابلہ پھر جناب ایک عجیب موڑ پر پہنچ گیا ہے۔ ہمیں ذرا اسکور بورڈ دکھائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اب آخری دور سے پہلے اس مقابلے کی کیفیت کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 17 نمبر ہیں مدرسۃ المدینہ مکی کے طلباء کے، 20 نمبر ہیں جامعۃ المدینہ مدنی کے طلباء کے۔ بڑا اچھا کم بیک کر رہے ہیں مدرسے والے، اب پیچھے نہیں چھوڑ رہے، مقابلہ سخت جاری ہے، لیکن اب سفر باقی ہے مگر اکیلے۔ اس سفر میں کیا ہوگا؟ تھوڑا سا آپ اپنے آپ میں فاصلہ دے دیجئے اور تھوڑا سا دور ہو جائیے، کیونکہ آپ نے سفر کرنا ہے اکیلے۔ یہ فارمیٹ یہ ہوگا سفر ہے مگر اکیلے میں، کہ جس میں یہ ہمارے پاس باؤل ہے، ایک پیالہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے کچھ پرچیاں ہیں، اور ان پرچیوں سے انہی بچوں نے سوال نکالنا ہے۔ جو سوال یہ نکالیں گے اگر اس کا صحیح جواب دیں گے تو یاد رہے اس سوال کے 2 نمبر ہیں، اگر یہ تینوں صحیح جواب دے دیں تو 6 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر میں یہ تو نہیں کہوں گا دعا کریں کہ یہ صحیح جواب نہ دے سکیں، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کون آپ کو 3 نمبر کا فاصلہ عبور کرنا ہے۔ عبد الحبیب بھائی یہاں موجود ہیں، میرے ہم نام، چلیں آپ ہی آ جائیں۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے بیرون ملک کے آئے ہوئے مبلغ ہیں، مدنی قافلہ کورس کرنے آئے ہیں، تو ان سے کہتے ہیں کہ یہ لے کر جائیں ان کے پاس۔ جی سب سے پہلے مدرسۃ المدینہ کے اسلامی بھائی، ٹھیک ہے، اب یہ پرچی بھی ان سے لے لیں، آپ واپس لے لیں ان سے، آپ مجھے دے دیں بس۔ جی آپ اب یہ پیالہ یہاں رکھ دیں اور آپ تشریف رکھیں۔ چلیں، سوال بڑا آسان اور سمپل ہے، یہ بتائیے کہ بقرہ عید کس اسلامی مہینے کی کس تاریخ کو ہوتی ہے؟ جب بکرے کٹتے ہیں، جب بوٹیاں ملتی ہیں، لیکن تاریخ بھی تو ہوگی نا۔ عید الاضحیٰ کی 1 تاریخ کو۔ ٹھیک ہے، سفر اکیلے ہے تو اکیلے میں تو یہ سب ہوگا۔ چلے جواب آپ میں سے کون جواب دے گا؟ اچھا اتنے سارے جواب دیں گے، سب مل کے بتا دیں۔ چلے، ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو بقرہ عید ہوتی ہے۔ ہمارے مدنی منع جواب نہ دے سکے، پھر آئیے حضور، اور اب باری ہے جامعۃ المدینہ والوں کی۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا پرچی نکالتے ہیں اور پھر پرچی نکال کر کرتے کیا ہیں، یہ بھی دیکھنا ہے۔
سبحان اللہ. امیر اہل سنت کی نعت شریف کا شعر سنائیں جو جیم سے شروع ہوتا ہو. لفظ جیم سے کوئی نعت شریف کا شعر جو امیر اہل سنت نے لکھی ہو وہ سنائیے. کاؤنٹ ڈاؤن آپ کا چل رہا ہوگا. دیکھنا یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا شعر سنا سکتے ہیں کہ نہیں, اور آپ لوگ تیار رکھیں. اگر یہ نہیں سنا سکیں گے تو آپ نے سنانا ہے. فور, 3, 2, 1. جی جناب, انہوں نے بھی جواب نہیں دیا. مائک لے کر جائیے, دیکھیں کون سناتے ہیں, لیکن سنانا طرز میں پڑے گا بھائی. ارے مدنی منع سنائیں گے, چلیں پدنی منع سے دے دیتے ہیں بھائی. پہلے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ امیر اہل سنت کا شعر نہیں ہے, اور بات ہوئی ہے نعت شریف کا شعر. جی مائک کسی اور کو دیتے ہیں, چلیں. جی جناب. جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو, کرم ایسا شہنشاہ امم ہو. اب یہ مجھے کنفرم نہیں ہے, کرم ایسا شہنشاہ امم ہو پہلے ہے, پھر جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو, یا جدھر دیکھوں سے شروع ہوتا ہی ہے؟ جدھر دیکھو. جواب درست ہے. چلے بھائی, آپ سب کہہ رہے ہیں جواب درست ہے, تو انہیں میموری کارڈ کا تحفہ دے دیتے ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. السلام علیکم. اللہ خوش. آئیے حضور. مدرسۃ المدینہ والوں نے اب پرچی نکال دی ہے. اب دیکھیں کہ چلیں, ان کو لگتا ہے کہ ساری تاریخیں معلوم ہیں, پرچی پھر تاریخ کی نکالی ہے. یہ بتائیے شب معراج اسلامی مہینے کی کس تاریخ کو ہوتی ہے؟ 27 رجب المرجب. 27 رجب المرجب. کیا کہتے ہیں بھائی؟ اتنا کیوں سوچ رہے ہیں بھائی؟ جواب بالکل درست ہے. جی جناب, تو انہیں 2 نمبر دے دیے جائیں, اور اب باری ہے پھر جامعہ والوں کی. جی جناب. خود پرچی نکالی ہے, سوال ہے. واہ واہ واہ, یہ زبردست مقابلہ ہو رہا ہے بھائی. اعلیٰ حضرت کی نعت کا شعر سنائیں جو واو سے شروع ہوتا ہو. اکیلے سفر میں یہی دیکھنا ہے کہ ایک پرسنل انڈیویجول کی کیا تیاری ہے, اور ان کا کس قدر ان تمام چیزوں پر عبور ہے. وقت گزرتا جا رہا ہے, واو کا شعر, بڑے شعر یاد آ رہے ہیں, سبھی کو یاد آ رہے ہیں, لیکن ان کو یاد نہیں آ رہا. اب لگتا ہے کیا جود و کرم ہے چاہے بتا تیرا, نہیں سنتا ہے نہیں مانگنے والا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. جواب درست ہے. ان کو بھی 2 نمبر دے دیے جائیں. آخری پرچی مدرسۃ المدینہ والوں کے پاس. واہ واہ. امیر اہل سنت کے کوئی سے 5 رسالوں کے نام بتائیں. خوفناک جادوگر, منع کی لاش, سانپ نما جن. یہ 3 تو وہ ہیں جس کی آپ نے بڑی تیاری کی ہوگی, جو یہ یاد ہیں. اور بھی بہت سارے رسائل ہیں. تذکرہ امام احمد خان. 4 ہو گئے. تذکرہ صدر الشریعہ. تذکرہ صدر الشریعہ. جواب درست ہے. جی جناب, اب آخری پرچی ہے, اور جامعۃ المدینہ کے طلباء اکیلے سفر میں کیا کرتے ہیں یہ دیکھنا ہے. مدنی چینل پر آنے والے کوئی سے 4 سلسلوں کے نام بتائیں. مقامات زیارات مقامات مقدسہ, ذہنی آزمائش, مدنی مذاکرہ اور اجتماعی ذکر و نعت. جواب بالکل درست ہے. اسکور بورڈ ہمیں دکھا دیں کہ آج ہمارے سلسلے کا فاتح کون رہا, کون آگے چلے گئے, کون ہم سے آج بچھڑ جائیں گے اور تحفہ لے کر ہم سے جائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 21 نمبر حاصل کیے مدرسۃ المدینہ مکی کے طلباء نے, اور ڈبل 12 نمبر حاصل کیے
جامعۃ المدینہ مدنی کے طلباء نے تو یوں الحمدللہ آج کے مقابلے میں اگلے راؤنڈ میں جانے والے طلباء ہیں جامعۃ المدینہ مدنی کے طلباء، لیکن مدرسۃ المدینہ کے طلباء بالکل غمزدہ نہ ہوں، پھر زندگی میں موقع ملے گا۔ یہ مقابلہ صرف اس نیت سے ہم کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو ہم ایک اچھا صحت مند مواد مہیا کریں، تو مدرسۃ المدینہ کے طلباء جو ہیں ان کے لیے الحمدللہ ہم نے بڑا پیارا تحفہ اصلاح اعمال، یہ کتاب موجود ہے، اور یہ کتاب ہماری المدینۃ العلمیہ نے جاری کی ہے، بہت خوبصورت کتاب ہے، تو انشاءاللہ ان تینوں طلباء کو انشاءاللہ یہ تحفے میں پیش کی جائے گی ماشاءاللہ۔ ہمت میں رہیے گا انشاءاللہ، پھر کبھی زندگی رہی تو۔ ارے رونا نہیں ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، یقیناً بڑی تیاری کر کے آئے تھے، کچھ نمبر سے ہی پیچھے رہ گئے، لیکن یقیناً یہ تیاریاں ہمیں بہت کچھ سکھا گئیں، ہمیں بہت کچھ یاد کروا گئیں۔ انشاءاللہ یہ مقابلے ہوتے رہیں گے، طلباء کو موقع ملتے رہیں گے۔ یہاں میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ بھی اپنے بچوں کو مدارس، جامعہ اور دعوت اسلامی کے دارالمدینہ میں بھیجیں، جہاں ماشاءاللہ ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کے درس اور بیان کی معاملات کے ساتھ ساتھ جو شیڈیول ہے، جو نصاب ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کے مقابلوں کا بھی موقع ملتا ہے، جہاں مزید ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہاں موجود اسلامی بھائی، آپ سے کوئی ایک اور شعر پوچھ لیا جائے، تیار ہیں آپ؟ جی، کوئی ایسا شعر سنا دیجئے کہ جس میں ایک ہی شعر میں، اس کے ایک ہی لائن میں ایک ہی لفظ 3 بار آیا ہو۔ جی جناب، ایک ہی لائن میں ایک ہی لفظ 3 بار آیا ہو۔ چلیں ہمارے مائک لے کر اسلام بھائی دیکھیں کس کو دیتے ہیں مائک، تاکہ دیکھیں کون جواب دیتے ہیں۔ جی، نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی گنیز اللہ ردہنا نور کا۔ میں نے تو 3 کہا تھا، آپ نے 5-6 بیان کر دیے، جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ۔ آئیے اور آ کر تحفہ حاصل کیجیے، آپ کو بھی میموری کارڈ کا تحفہ دیتے ہیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آمین آمین۔ جی جناب، جن لوگوں نے شخصیت کو صحیح پہچانا، سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، اس میں ایک میسج ہمیں بنت ابو البنتین کی طرف سے جواب، ہمیں دونوں صحیح جواب ملے ہیں، تو ان کو بھی میں بتا دوں۔ اور سیف الاسلام محمود ذیشان اتاری فرام باب المدینہ، منیر اتاری فرام سری لنکا، بنت اسماعیل نیو کراچی، علی اتاری فرام نیو یارک، کامران اتاری کویت سے، یعقوب بھائی برمنگم سے، محمد عمران اتاری فرام باب المدینہ، سرفراز غنی ٹھٹھا سے، علی اتاری کراچی سے، محمد عادل یوسف اتاری، احمد رضا طارق کراچی سے، محمد احمد اتاری زمزم نگر حیدرآباد سے، محمد اسامہ قادری کراچی سے، احسن زمزم نگر سے۔ اور وہ عظیم ہستی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فقہ کون سا تھا؟ آپ شافعی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ کے اس سوال کے جواب میں انور رضا یوگینڈا سے، ادنان اتاری حیدرآباد سے، بنت کریم بخش قاسم آباد سے، بنت اسماعیل نیو کراچی سے، منصف اتاری نیو یارک USA سے، ذیشان اتاری باب المدینہ سے، محمد عمران اتاری باب المدینہ سے، علی اتاری کراچی سے، محمد عادل یوسف اتاری، فیصل اتاری زمزم نگر حیدرآباد سے، احسان زمزم نگر سے۔ ہمیں ان اسلامی بھائیوں نے، چونکہ ہمارا ایک وقت تھا، اس وقت میں اس کے بعد بہت سارے میسیج یقیناً آئے ہوں گے، لیکن یہ جوابات ہم تک پہنچے ہیں۔ انشاءاللہ یہ مقابلہ جاری رہے گا، اولیاء کرام کی سیرت کی معلومات حاصل کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے طلباء کے حافظوں میں مزید مضبوطی عطا فرمائے، ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، ان کے جو اساتذہ جنہوں نے تیاری کروائی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوشیاں عطا فرمائے۔ ہمیں اجازت دیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی۔